علیکم، میں ہوں کلیم اللہ۔ ترکی چاند پر جا رہا ہے اور آپ ترکی آنا چاہتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے ترکی کے 10 سالہ خلائی پروگرام کے بارے میں۔ ہمارے ساتھ ہیں اکبر صاحب۔ السلام علیکم سر، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام کلیم اللہ، میں ٹھیک ہوں، آپ کا کیا حال ہے؟ الحمدللہ سر، میں ٹھیک ہوں۔ سر آپ ہمیں بتائیں کہ ترکی کا جو 10 سالہ خلائی پروگرام ہے اس کے مقاصد کیا ہیں؟ جی کلیم اللہ، بہت اچھا ٹاپک ہے۔ بہت شکریہ سر آپ کا۔ جیسے کہ ہمارے بہت سے دوست نہیں جانتے کہ ترکی ایکچولی 1994 یعنی جنوری 1994 سے جو ہے وہ اسپیس میں اپنی سیٹلائٹ بھیجنے کے لیے کوشش کر رہا ہے۔ اس نے تقریباً جنوری 1994 میں پہلی سیٹلائٹ جو ہے جسے اس نے نام دیا ترک سیٹ 1 کا، یہ 1A کے نام سے اس نے لانچ کی تھی، جو اپنی لانچ کے صرف 12 منٹ کے بعد یہ ٹیسٹ فیل ہوا مال فنکشن کی وجہ سے، اور وہ سمندر میں گر گئی تھی۔ اور جنوری 1994 کے بعد اس نے دوبارہ سے یہی کوشش اگست 1994 میں ترک سیٹ 2A کو جو ہے وہ بھیج کر کی، اور اسی طرح سے آگے چلتے چلتے اب جو ہے ٹرکی کی تقریباً 6 سیٹلائٹ اس وقت جو ہے وہ اسپیس میں موجود ہیں، جن میں سے 3 جو ہے ٹرک سیٹ 3A 4A اور اسی طرح سے 4B کے نام سے یہ کمیونیکیشن سیٹلائٹس ہیں۔ اس کے علاوہ رسات جو ہے اس کی سیٹلائٹ ہے، یہ جو ارتھ کے اراؤنڈ آربٹ کرتی ہے یہ، اور اس کے علاوہ 2 جو ڈفرینٹ سیٹلائٹس ہیں وہ ڈیفنس سے ریلیٹڈ ہے، جو ہائی ریزولوشن امیجز اور پوزیشننگ کے حوالے سے وہ جو اپنے سروسز جو ہے وہ سر انجام دے رہے ہیں۔ ٹوٹل 6 سیٹلائٹ اس وقت آپریشنل ٹرکی کی موجود ہے اسپیس کے اندر۔ تو پچھلے آپ یہ کہہ لیں کہ 1994 سے لے کر اب تک اب جا رہا ہے 2021 جو ہے وہ جا رہا ہے، تو یہ جو سال ہے سارے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ٹرکی یہ ان سارے سالوں میں تقریباً بن جاتے ہیں 27-28 کے قریب یہ سال بن جاتے ہیں کہ ٹرکی اپنا ایک اسپیس پروگرام چلا رہا ہے۔ اور اس میں اس کے جو رسات سیٹلائٹ ہے اس کے حوالے سے ٹرکی کو رشیا کی سپورٹ حاصل تھی سینڈ کرنے میں، لیکن اس کی ڈیزائننگ میں آپریشن میں ٹرکی کا اپنا رول تھا۔ تو یہ ساری بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اب نئے ایمبیشنز کے ساتھ جو ہے وہ ٹرکی اسپیس میں جا رہا ہے۔ اس کی بہت سی وجوہات ہیں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے کچھ دنوں میں پاکستان نے اپنے جو سارے میزائل ہیں ان کو نئے سرے سے ٹیسٹ کر رہا ہے۔ تو اس کی وجہ آپ سب کو پتہ ہے کہ چائنا نے اپنا جو بائیدو سیٹلائٹ سسٹم ہے اور پوزیشننگ سسٹم ہے جی پی ایس کے اگینسٹ، وہ بائیدو لے کر آئے۔ تو اس سسٹم کے انڈر جو ہے یہ ساری کی جا رہی ہے، کیونکہ آپ کا جو بھی ڈرون آپریشنز ہوتے ہیں، جو میزائل آپریشنز ہوتے ہیں، یا جو بھی آپ کے جنگی جہاز وہ سسٹم یوز کرتے ہیں، یا آپ کا نیویگیشن کا جتنا بھی نظام ہوتا ہے، یہ سارے کا سارا جو ہے وہ آگے جا کر اس کو ہیک کیا جا سکتا ہے، اس کو جو ہے وہ اس کی ڈائریکشن چینج کی جا سکتی ہے، پوزیشننگ کو افیکٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے اب جو ہے وہ سیریسلی جو بڑے ملک ہیں انہوں نے یہ سوچا ہے کہ وہ اپنا ہی سارا نظام جو ہے وہ لے کر آئیں، تاکہ کوئی ان کا جو ہے یہ سارا سسٹم اگر ہم کسی کا یوز کر رہے ہیں تو وہ ہیک کر کے ہمارا جنگ کا پانسا پلٹ سکتا ہے، یا اوور آل اکانومی کو نقصان دے سکتا ہے، یا کسی حادثے کا سبب بن سکتا ہے۔ تو اس لیے بہت سے ڈیفینسو بھی ہیں۔ اس کے علاوہ جیسے کمیونیکیشن کے حوالے سے انٹرنیٹ سپیڈ ہے 4G 5G اور اب 6G کی طرف جا رہے ہیں، تو یہ بھی مقاصد ہیں، ڈیفنس کے بھی مقاصد ہیں، اور انڈیپینڈنس جو ہے اب جیسے کہ مثلا ہم ابھی تک میں کلیم اللہ سے بات کر رہا تھا کہ پاکستان میں ہم ابھی تک سوات ہے، کالام ہے، کاغان ہے، ناران ہے، یا جو بھی شمالی علاقہ جات ہیں وہاں تک اپنے پہاڑی علاقوں میں سڑکیں نہیں بچھا سکے۔
سرنگیں کھود کے ہم اپنا جو انفراسٹرکچر نہیں ڈیولپ کر سکے پاکستان، کیونکہ پچھلے 30 سے 40 سال سے ہم ایک جو دہشت گردی کے خلاف اور جو اس طرح کے نظام ہے، ہم وہ جنگوں میں الجھے رہے اور ہم دنیا سے 20-30 سال پیچھے رہ گئے۔ لیکن دنیا جو ہے وہ جیسے ایلون مسک ہے اور بڑے بڑے سائنسدانوں کے ساتھ ساتھ جو بزنس مین ہیں، یہ سارے اب اسپیس ٹریول کی باتیں کر رہے ہیں، اپنے وہ اسپیس ایجنسیز بنا رہے ہیں، راکٹ سسٹم بنا رہے ہیں۔ لیکن ہم تو ابھی اپنے پہاڑوں پہ نہیں جا سکے، پاکستان کے پہاڑ نہیں ہم دیکھ سکے پوری طرح سے، کبھی سیکیورٹی کا ایشو آ جاتا ہے، کبھی دوسرا انفراسٹرکچر کے پرابلمز آ جاتے ہیں۔ لیکن اب جو ترقی یافتہ دنیا ہے وہ اسپیس کی طرف جا رہی، کیونکہ اگلی جنگیں جو ہیں وہ اسپیس میں ہی لڑی جانی ہے۔ جیسے کہ اب جو گن کی لڑائی نہیں رہے گی، اب تو وہ آپ سمجھ لیں کہ لڑائی ہی ڈرونز کی ہے، تو وہ ایک روم میں بیٹھ کر آپریشنل ہوگا اور وہ سارا نظام ہوگا۔ تو اس کا ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی آ جاتی ہے۔ تو بزنس مین جو ہوتا ہے، جو ٹریڈر ہے، امپورٹر ایکسپورٹر ہے، اس کو جیوگرافیکلی بہت سی سچویشن کا جو ہے وہ اندازہ ہونا چاہیے۔ جب وہ انویسٹمنٹ کر رہا ہوتا ہے تو وہ ہر چیز کو مد نظر رکھتا ہے۔ تو اس طرح ٹرکی کے 10 مین مقاصد ہیں جو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، جو انہوں نے اوپنلی دیے ہیں اور بہت سوچ سمجھ کر دیے ہیں۔ سب سے پہلا مقصد اس کا کیا ہے کہ فرسٹ کانٹیکٹ ود مون بائی 2023، یعنی 2023 میں چاند کے ساتھ پہلا کانٹیکٹ وہ بنانا چاہتے ہیں، کیونکہ 2023 میں 100 سال جو ہے ٹرکی کا جو معاہدہ لوزان ہے ختم ہو رہا ہے، اور ٹرکی پھر حقیقی معنوں میں آزاد ہو رہا ہے۔ اس کی اکانومی جو ہے اور وہ ترکی جو ہے سلطنت عثمانیہ کے وقت میں جو اس کے پاس پاور تھی، سسٹم تھا، آزادی تھی، وہ اب دوبارہ سے اسے ملنے جا رہی ہے۔ تو وہ 2023 میں چاند کو چھو کر اس کا آغاز کرنا چاہتے ہیں۔ ایک تو یہ ہسٹوریکل ایونٹ کو سیلیبریٹ اس طرح سے کرنا چاہتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ گریٹ گلوبل برانڈ فار نیکسٹ جنریشن سیٹلائٹس، جو 27-28 سال سے وہ ایک سیٹلائٹ نظام کو لے کے چاہ رہے ہیں، تو اس میں وہ نیکسٹ جنریشن کی جو سیٹلائٹس ہیں وہ پریپیئر کر کے ایڈوانس لیول کی وہ دنیا کو ایک نئی اور جدید قسم کی سیٹلائٹس دینا چاہتے ہیں۔ ڈیولپ ریجنل پوزیشننگ اینڈ ٹائمنگ سسٹم، جیسے میں نے بتایا کہ جی پی ایس سسٹم جو ہے وہ کبھی بھی دھوکہ دے سکتا ہے، کیونکہ وہ آپ کے دوست نماد دشمنوں کے ہاتھوں میں ہے۔ تو اس لیے ڈیولپ ریجنل پوزیشننگ اینڈ ٹائمنگ سسٹم وہ اپنا بنانا چاہتے ہیں، ریجنل پوزیشننگ کا، جو آگے جا کے گاڑیوں میں بھی استعمال ہوگا، ہوائی جہازوں میں استعمال ہوگا، ڈرونز میں ہوگا، میزائلوں میں ہوگا، ہر چیز میں جو ہے وہ اس کی ٹریکنگ اور پوزیشننگ ہوگی۔ اس طرح سے چوتھا جو بڑا پوائنٹ ہے، اسٹیبلش ایکسیس ٹو اسپیس وایا اون اسپیس کرافٹ، اپنے ہی اسپیس کرافٹ کے ذریعے ٹرکی اپنا ڈیزائن کیا ہوا اور اپنا لانچ کیا اسپیس کرافٹ کے ذریعے وہ ایکسیس کرنا چاہتا ہے اسپیس کو، اور کسی ملک کی مدد کے بغیر۔ انویسٹ ان اسپیس ویدر، اسی طرح سے وہ جو ہے اپنا وقت، انرجی اور اپنی اسپیشلائزیشن اسپیس ویدر میں انویسٹ کرنا چاہتا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت سی جنگیں اب ویدر کو چینج کر کے بھی کی جا رہی ہیں، تو وہ اس پر بھی تھوڑا سا ریسرچ کر کے اپنے آپ کو سیکیور کرنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح سے ڈیولپ ٹریکنگ آف اسپیس آبجیکٹس، جو اسپیس آبجیکٹس موجود ہیں اسپیس کے اندر، ان کو وہ ٹریک کرنا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں، اور اس سے بھی سیکیورٹی کنسرنز ہو سکتے ہیں اور ڈیفرنٹ جو ہے وہ ریسرچ کے پرپز بھی ہو سکتے ہیں۔ ایکسپینڈ اسپیس انڈسٹری ایکو سسٹم، ایکو سسٹم جو ہوتا ہے یہ بہت اہم ہوتا ہے۔ وہ اسپیس انڈسٹری کا یہ جو ایکو سسٹم ہے، جس میں کسٹمرز ہیں، بائرز ہیں اور فیوچر پلانز ہیں، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ہے، اس سارے کو مزید ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں۔ کریٹ اسپیس ٹیکنالوجی ڈیولپمنٹ زون، وہ اسپیس ٹیکنالوجی کے حوالے سے، سیٹلائٹس اور فردر ٹریول کے حوالے سے ایک اپنا جو ہے ڈیولپمنٹ زون بنانا چاہتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیولپ ہیومن ریسورسز ان فیلڈ آف اسپیس، اسپیس ایجوکیشن اور اسپیس ٹریننگز کے حوالے سے ہیومن ریسورس ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سینڈ ٹرکش سٹیزن ٹو اسپیس، ان فیوچر جیسے بہت سے لوگ جو ہے اسپیس ٹریول کرنا چاہیں گے آنے والے 5 سے 10 سالوں میں، تو وہ اپنے شہریوں کو اپنے ہی اسپیس پروگرام کے ذریعے آسانی سے اسپیس میں لے کر جانا چاہتے ہیں۔ تو اس کے لیے وہ ابھی سے تیاری کر رہے ہیں۔
اور اس میں وہ پاکستان کو بھی پارٹنر کرنا چاہ رہے ہیں، پاکستان کے ساتھ بھی بیٹر کوآرڈینیشن میں ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان اور ٹرکی مل کر جو ہے آگے بڑھیں گے، اور پاکستان کے اسپیس پروگرام میں بھی انشاءاللہ بہت جلد بہت سی ہم پروگریس سے امید کرتے ہیں۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا جو اسپیس پروگرام ہے ایکچولی وہ اگر آپ دیکھیں 30 سے 40 سال پہلے شروع ہوا، اس کے بعد پھر وہ اسپیس پروگرام جو تھا اس کو انڈر کر دیا گیا، اور پھر وہ اس نے لیکن ہمارا جتنا بھی میزائل اور راکٹ سسٹم ہے اس میں بہت زیادہ ہیلپ فل رہا، وہ جو امریکہ کے ساتھ کوآرڈینیشن میں اس وقت ہم نے کیا اس نے ہمیں بہت زیادہ فائدہ دیا، اور آج اسی وجہ سے پاکستان دنیا کا امریکہ اور رشیا کے بعد تیسرا بڑا ملک ہے جو میزائل اور راکٹ ٹیکنالوجی میں دنیا میں سب سے ایڈوانس ہے۔ تو اب اسی وجہ سے ٹرکی بھی ہمارے ساتھ کوآرڈینیٹ کر رہا ہے، اور اسی وجہ سے جو ہے چائنا اور باقی ممالک بھی جو ہے وہ ہمارے ساتھ کوآرڈینیٹ کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے جو سائنسدان ہیں، انجینئرز ہیں، اور ہماری جو قوم ہے پوری دنیا میں بہت زیادہ محنتی اور ذہین لوگ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے نوازا ہوا ہے ہمارے لوگوں کو، جیسا کہ وہ ہے کہ ذرا مٹی نم ہو تو بڑی زرخیز ہے الحمدللہ۔ تو اسی طرح انشاءاللہ آگے بھی جو ہے امید کرتے ہیں کہ پاکستان مختلف موقعوں پہ مختلف جگہوں پہ ہر فیلڈ میں اپنے آپ کو منوائے گا، اور اب انشاءاللہ ہمارا وقت ہے، اور انشاءاللہ آنے والے کچھ ہی سالوں میں ہم دنیا کو لیڈ کرتے ہوئے نظر آئیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ سر، بہت شکریہ سر آپ کا، آپ نے قیمتی معلومات سے آگاہ کیا۔ ویلکم۔ آپ لوگوں سے میں یہی کہوں گا کہ اس ٹاپک کے بارے میں اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔